کہ اس طریقے سے چھتا بنایا اور ایسے وہ شہد کو اکٹھا کرے. شہد کی مکھی کا ہر بچہ پیدائش کے ساتھ یہ سارا علم اپنے اندر لاتا ہے. قرآن نے اسے بھی وہی کہا ہے. تو اب یہیں سے وہی کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی. وہ علم جو کسب و ہنر سے حاصل نہ ہو، براہ راست خدا کی طرف سے ملے. اشیاء کائنات میں ہر نوع کو یہ از خود ملتا ہے، اس میں استثناء نہیں ہوتی. ہر بکری کے بچے کو، ہر مرغی کے چوہے کو، ہر شہد کی مکھی کے بچے کو یہ علم ملا ہوا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی اس سے محروم نہیں ہوتا. انسانوں میں سے ہر ایک کو وہی کا علم نہیں ملا ہوا ہوتا. ان میں سے کسی شخصیت کو اس کے لیے چنا جاتا تھا، اسے یہ علم اسی طرح سے دیا جاتا تھا جس طرح سے ان چیزوں کو یہ علم ملتا ہے، جسے دیا جاتا تھا. ابھی میں وہ آیات پیش کروں گا. قرآن کہتا ہے کہ اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس وحی ملنے سے 1 منٹ پہلے تجھے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ تجھے یہ وحی ملنے والی ہے. ورنہ اگر کوئی چیز آپ نے کسب ہنر سے حاصل کرنی ہو تو آپ کو ہر روز معلوم ہوتا ہے کہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں نے یہ حاصل کر لیا. پہلی جماعت سے ہمیں تک آپ پہنچتے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا باقی ہے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ تجھے اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. یہ علم نہیں ملتا ہے. کوئی نبی تدریجاً نبی نہیں مانتا کہ آہستہ آہستہ پہلے کہیں وہ غریب بنا ہو، پھر وہ مجدد بنا ہو، پھر وہ محدث بنا ہو، پھر وہ ذرا اور آگے بنا ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، اور آگے ذرا بڑھے تو پھر نبی بن جائے. یہ کہتا ہے تمہیں نبی بننے سے پہلے پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کسے کہتے ہیں. یہ ایک اختصاص ہے. میں نے ہر فکرے میں یہ کہا ہے کہ ملتا تھا، ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ سلسلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیسے ملتا ہے. اب ملتا ہے جو ہے یہ سیدھا ہی باطل ہو گیا ہمارے یہاں. ملتا تھا، ملتا یوں تھا. اب جو چیز خصوصیت سے کسی ایک فرد کو ملے، دوسرے انسان اس میں شریکی نہ ہو، وہ اس کے متعلق بحث کیا کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ملتا تھا، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی ماہیت کیا ہوتی تھی. ہم وہی کی کیفیت و ماہیت کے متعلق کچھ جان ہی نہیں سکتے. ارتقاء کے سلسلے میں نیچے کی سطح کے اوپر جو زندگی ہوتی ہے وہ اس سے اوپر کی سطح کی زندگی کے قواعد کے متعلق کچھ اندازہ نہیں لگا سکتی. نیچے کی سطح اور اوپر کی سطح کا تو ہم کہہ نہیں سکتے. میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ لاکھ سمجھائیے، جوانی کی مخصوص کیفیات جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی ماہیت کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا. نبی انسانیت کے سلسلہ ارتقاء میں عام انسانوں سے اونچی سطح کے اوپر اونچی کڑی ہوتا ہے، ارتقاء کی اگلی منزل ہوتا ہے. اس لیے پچھلی منزل والا جو ہے اس کو اس کی کیفیت و ماہیت کا پتہ ہی چل سکتا. البتہ جو کچھ اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے وہ ہوتا ہے عام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. اس لیے یہ ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس کا اتباع کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کر سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے ہیں. لہذا دو تعلق ہو گئے. نبی کا تعلق کہ وہ وحی کو پاتا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کیسے پاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے وحی کو ریسیو کرنے کی. وہی جو کچھ وہ لاتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتی. جب وہ لاتا ہے اور وحی کو ہم تک پہنچا دیتا ہے تو وحی کے ریسیپینٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اور وہ ایک مقام پہ آ جاتے ہیں. اور اسی لیے وہ وحی لانے کے بعد کہتا ہے انا اول المسلمین، میں خود سب سے پہلے اپنی اس وحی کے احکام کے سامنے جھکتا ہوں. اور وہ پھر تمہیں دو انسانوں کو دعوت دیتا ہے دوسروں کو کہ آؤ تم بھی ایسے ہو جاؤ. لہذا یہ چیز کہ وحی کیا ہوتی تھی، کیسے ملتی تھی، کیا انداز تھا، کیا طریق تھا،
قرآن نے اس کے متعلق چند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہم ان پہ صرف ایمان لا سکتے ہیں، ہم یہ جان پہچان محسوس تک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوتا تھا۔ پھر عرض کر دوں کہ وحی کی تعلیم یا وحی کا متن یا اس کا ٹیکسٹ جو آگے ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیسے ملتا ہے نبی کو، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق بتایا ہے، بات جہاں سے چلی ہے منہم من کلم اللہ، کلام کیا خدا نے۔ وحی کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں، بنیادی مادی معنی ہوتے ہیں، بہت تیز سا اشارہ کرنا، یہ صرف بنیادی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کے جیسا میں نے عرض کیا ہے، خدا کی طرف سے کسی کا براہ راست وہ علم حاصل کرنا جو وہ خود کسب و ہنر سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس سے آگے استعمال کی روح سے سمجھ لیجئے، وحی کے معنی کسی تک کسی حکم کا پہنچا دینا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ نبی براہ راست خدا سے حاصل کرتا ہے یہ وحی، یہ نبی ان احکام کو جب آگے پہنچاتا ہے تو اس کو بھی اوہینا سے قرآن نے کہا ہے، اس قوم کی طرف ہم نے ان احکام کو پہنچایا۔ یہ معنی نہیں کہ اس قوم کے ہر فرد کی طرف ہم نے اسی طرح سے وحی کی جیسے رسول کو وحی کی جاتی تھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بات العقائد جاری ہوئی اور ان میں یہ بھی ہوا کہ صاحب نبی کے علاوہ اوروں کو بھی وحی مل سکتی ہے۔ اچھا دلیل قرآن کی کہیں پتہ نہیں۔ دیکھیے صاحب قرآن نے کہا کہ ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، اور ہے نا الا ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے اور اس طرح سے دریا میں بہا دو۔ یہ وحی کرنا جسے کہتے ہیں۔ حواریوں کی طرف ایک جگہ ہے وحی کی۔ وہ اتنا ہی نہیں سمجھتے کہ عربی قاعدے کی روح سے ہی وحی، اس جہاں جو وحی کرنا ہے اس کے معنی دوسرے ہوتے کیا ہیں؟ آکام پہنچا دینا، بات صاف ہو گئی۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف اپنا جو حکم پہنچایا، وہ خدا کا نبی اس حکم کو لے کے آیا، اس کی طرف ہے، اس کو پہنچا دیا۔ حواریوں کی طرف وحی کے معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نے یہ ہمارے احکام ان تک پہنچا دیے، اور ہے نا الا بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی اور وہ وحی کے احکام انہوں نے بنی اسرائیل تک پہنچا دیے۔ بات یہاں ہو رہی ہے خدا کی طرف سے براہ راست اس وحی کا کسی فرد کو ملنا، جسے یہ ملتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ کوئی غیر اجنبی جو ہے وہ اسے پا نہیں سکتا تھا، اور پھر اب تو پا سکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طریقے اس کے جو ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے اس کے متعلق اشارتاً بات کہی ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کہا یہ ہے 2/97 297 قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ مجھ سے کہو کہ جبریل کا دشمن کون ہو سکتا ہے، یہ پہلے آیت آ چکی ہے۔ میں بات صرف اس وقت اتنا ہی کہتا ہوں، جبریل کہ جس نے خدا کے قانون کے مطابق اسے اے نبی تیرے قلب پر نازل کیا۔ جبریل کیا ہے، خدا کی طرف سے وہ حکم کیسے لاتا ہے، قلب نبوی پر کیسے اس کا نزول ہوتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اتنا ہی قرآن نے کہا ہے جبرائیل خدا کی ایک قوت، جبر کے معنی توانائی، قوت، ایل کے معنی خدا، ایک علی حیاتی توانائی، ہم نہیں جان سکتے کہ کیا، وہ اس کو قلب نبوی پر نازل کرتا ہے۔ یہاں جبریل کہا 16/102 قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق۔ اس سے کہہ دو کہ یہ روح القدس نے مبنی بر حقیقت ایک علم نازل کیا ہے خدا کی طرف۔ یہاں روح القدس کہا ہے، وہاں جبریل کہا ہے۔
2/193 میں اسی کو